بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی سلام عرض کرتا ہوں۔ ناظرین، عموماً یہ پروگرام صبح پیر سے جمعرات جب پیش کیا جاتا ہے تو میں آپ کا میزبان ہوتا ہوں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ موضوعات ایسے ہوں جو قومی، معاشرتی اور پھر انفرادی سطح پر تربیت سے ریلیٹ کرتے ہوں۔ اس وقت پروگرام جو حضرات اساتذہ دیکھتے ہیں، والدین دیکھتے ہیں، مربی حضرات دیکھتے ہیں، اور یقیناً بہت سے ایسے لوگ ان میں سے ہیں جو اپنے بچوں کی، اپنے طلباء کی، اپنے معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تعلیم اور تربیت کے بغیر نہ ترقی ممکن ہے۔ اور ہم اکثر اس پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہتا ہوں کہ نہ دنیا سنور سکتی ہے، اور کیونکہ آخرت تو بنتی دنیا سے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، رسول مقبول کی حدیث بڑی معروف، تو ہمارے موضوعات ایسے ہی ہیں۔ ان دنوں یہ اپریل کا یوں کہیے کہ آخری عشرہ ہے، اور 21 اپریل علامہ اقبال کا یوم وفات ہے۔ ہم پروگرام اس سلسلے میں پیش کر رہے ہیں، اور آج بھی بڑا اہم موضوع اقبال کے حوالے سے ہے کہ اقبال اور قومی تربیت یہ کتنی ضروری ہے، اور اقبال کی تھاٹ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے حوالے سے کیا تھیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ہمارے ساتھ شایان شان مہمانان گرامی اور ایکسپرٹ موجود ہیں۔ پروفیسر جلیل عالی صاحب چنداں تعارف کے محتاج نہیں، اقبال شناسی ہو، اقبالیات ہو، ادب ہو، علم ہو، دانش ہو، آپ اس دنیا کے درخشاں ستارے ہیں میں کہوں گا۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب پروفیسر ادریس آزاد صاحب۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، ماہر اقبال ہیں، اقبال پر آپ کی کتابیں بھی ہیں، اور بہت شاندار لیکن سلیس اور دلنشیں انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا بے حد شکر گزار ہوں۔ پروفیسر جلیل عالی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آپ دانش مند شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ روایتی نہیں ہوتا، ہم واقعاً آپ کے شکر گزار ہوتے ہیں، سچ ٹی وی کی پوری ٹیم کے۔ آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالتے ہیں، قیمتی وقت میں سے۔ اقبال اور تربیت، میرا خیال ہے اس موضوع پر آپ ایسی شخصیت کے پاس کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ شاید سوال کی ضرورت بھی نہ ہو۔ اقبال کے نزدیک تعلیم اور پھر تربیت یہ کہاں پر بیٹھتے ہیں ان کی فکر میں، اور کتنے اہم ہیں؟ ناظر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ اقبال کی برسی کے حوالے سے ہم آج یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اقبال اپنی جو آخری ان کے دن تھے، 1-2 سال بہت ہی زیادہ علیل تھے، تو اس زمانے میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو 14 خط لکھے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ آپ صرف ان 14 خطوں کو پڑھ لیں تو ان کی جو تشویش ہے قوم کے بارے میں، جی 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 بالکل ٹھیک، قوم کے مستقبل کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں جو تشویش ہوتی ہے اصل میں آئندہ نسلوں کے بارے میں، جی بالکل صحیح بات ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو آپٹیمزم ہے، جو رجائیت ہے ان خطوں کے اندر، جی 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 بالکل صحیح۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بندہ کتنا فکر مند رہتا تھا۔ شاید اپنی جو مجھے یاد آ رہا ہے آخری کا خط ان کا وفات سے شاید 3 مہینے پہلے یا کچھ ایسا ہے جو مجھے یاد آتا ہے۔ بلکہ اقبال نے تو جو مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا تعین کیا، اس میں ٹاپ پرائرٹی پر یہی بات آتی ہے انسان کی شخصیت، بالکل صحیح، کہ کن کن عوامل کے نتیجے میں انسان کا فکر و احساس متاثر ہو چکا ہے مسلمانوں میں، جی بالکل فرد کا اور بحیثیت قوم اجتماع کا۔ صحیح۔ تو پھر وہ اس کا توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تربیت کا جو مرکز و محور ہے وہ کیا ہے کہ کون سا تصور انسان ہے جس پر آپ استوار کرنا چاہتے ہیں کسی شخصیت کو، بالکل صحیح۔ اور وہ تصور انسان جو ہے وہ آپ کے تصور کائنات اور آپ کے تصور حیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جوڑ کر جب اقبال یہ کہتا ہے نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، بے شک، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو شخصیت کی تربیت کا سارا ویژن ہے اس میں
یہ ساری باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ ہم کیسا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو مکمل ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، بالکل صحیح. اور کس نظریہ حیات کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں وہ سارا قرآن سے اخذ ہوتا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اور ان کی منزلت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اس حوالے سے صرف ایسا نہیں ہے کہ چند اخلاق کی قسم کی قدروں کو سامنے رکھ کے ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور یہ نہیں، پورا ایک جو ویژن ہے لائف کے بارے میں جو وہ بنانا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک بہت ضروری بات ہے کہ محض اچھی تصورات دے دینے سے، محض اچھے خیالات جو ہیں وہ ان کی تکرار کرتے رہنے سے تو بات نہیں بنتی. اس سے آپ کچھ لوگوں کو تو درست کر سکتے ہیں اور ان کو اتنا قوت والا بنا سکتے ہیں کہ وہ اگر خارجی اور معاشرتی عوامل بالکل ایڈورس ہیں اور خلاف جا رہے ہیں تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے کردار پر قائم رہیں استقامت کے ساتھ. لیکن جب پورے عوام کی آپ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ادارے ایسے ایوالو کرنے ہیں جو خود بخود، جیسے ہم بہت ساری باتیں ہمیں وراثتاً ملتی ہیں کہ مسلمانوں میں ہم پیدا ہو گئے تو ہماری آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پر ہی کسی پلانوں کے بغیر ہی کچھ چیزیں ہمارے اندر انکلکیٹ ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صحیح بات. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں جی. کہ آپ کسی بتی والے چوک میں چلے جائیں، اگر وہاں وہ کیلکولیٹر بھی لگا ہوا ہو جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاؤن کاؤنٹ کر رہا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، تو وہاں کوئی ہارن نہیں بجتا. یہ میں اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. جی، بہت صحیح، بہت خوب، بہت خوب. اچھا، اس کے برعکس اب اگر آپ کو نہیں پتہ یہ بتی کتنی دیر میں ہونی ہے، گرین ہونی ہے، سبز ہونی ہے، تو آپ ایک بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، ہارن بجیں گے، آپ ریش ہوں گے، اگلے والے پر غصہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بہت ہی ادھم مچے گا. خوبصورت مثال آپ نے دی. اس لیے جو اسٹرکچر طریقہ کار ہیں وہ سارے آپ کو پیدا کرنے ہیں. میں صرف معاشیاتی کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کی معاشیات میں ایک طرف ایسے طبقات موجود ہیں جو ایفلوئنس کا شکار ہیں، اتنی زیادہ دولت ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیسے خرچ کرنی ہے کیسے نہیں کرنی، تو وہ بھی انسان کو ڈی ہیومنائز کر دیتی ہے. جی، کوئی شک نہیں. دوسری طرف محرومی اگر اتنی زیادہ ہے بالکل تو آپ کی وہ جو انسانی استعدادیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، وہ ہی بروئے کار نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ غربت ایمان کو کمزور کر دیتی. اور آج ہم دنیا جب گلوبلائز ہو گیا تو دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کا اکنامک سٹرکچر درست نہیں ہے تو آپ کی بہت ساری تبلیغ جو ہے بیکار جائے. جی، بہت بہت. اچھا، یہ جلیل علی صاحب تو ہمیشہ ہی بہت خوبصورت اور بڑی پردلائل گفتگو کرتے ہیں. پروفیسر ادریس آزاد صاحب، اقبال کا جو نظام فکر ہے اس میں نے تعلیم اور تربیت کی بات کی تو آپ نے بتایا کہ تعلیم بھی ہے پھر تربیت، لیکن سٹرکچرڈ تربیت. اقبال نے اپنے جو کلام ہے اس میں خاص طور پر نوجوان نسل کو، جو میں تو پھر علی صاحب کے الفاظ میں وہ سٹرکچرڈ اس کی بات کہوں گا کہ جو تعلیم دی یا فکر دی وہ قرآن پر استوار تھی، اور قرآن خود ایک تربیت کا ایک بنا بنایا سٹرکچر ہے. تو اقبال کا تو بڑا مشہور شعر آپ پڑھ دیں گے کہ اگر آپ نے مسلمان رہنا ہے تو قرآن کے بغیر مسلمان نہیں رہ سکتے. ان کے فکر میں مسلمانوں کی تربیت جو مرکزی نقطہ ہے وہ کتنا جاگزی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو استاد محترم جناب جلیل علی صاحب کی جو بات میں نے سنی اس پہ میں پہلے سے بھی کافی جلیل علی صاحب کا قدردان ہوں. اس حوالے سے قوم خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کوئی شک نہیں. علی صاحب کا ایک خاص پوائنٹ آف ویو ہے جس میں ساری چیزیں سما جاتی ہیں، اور میں اس پہ آگے چل کے بات بھی کروں گا. فی الحال آپ کے سوال کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. عرض یہ ہے کہ اقبال ایک شاید سید فقیر وحید الدین نے لکھا ہے
مجھے شور نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن اقبال کی ہی بات بتانے لگا ہوں تو کہیں سے میں نے پڑھی ہے، لیکن مجھے گمان غالب ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اقبال کے پاس کچھ نوجوان آئے، اور جب جانے لگے نوجوان بیٹھے رہے، اور جب جانے لگے تو کہنے لگے جی ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں. صحیح. تو اقبال ذرا برافروختہ ہو گئے کہ جو کچھ میں نے اتنا لکھا ہے وہ سارا ہوتے ہوئے بھی آپ یہاں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں. تو اس کے بعد اور کیا نصیحت فرماؤں. صحیح. پہلا تو یہ کہنا، یہ جملہ اس لیے بولا کہ ہے تو سارا اقبال تربیت کے لیے، جی بالکل. لیکن آپ کے سوال کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی، کیا ایک فرد کی تربیت کے لیے اور دوسری قومی تربیت کے لیے. واہ 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 واہ، کیا خوب. یہ دو جو ہے نا باقاعدہ ایک طرح سے کورس بکس ہیں. بہت بالکل. یعنی ایک جو اسرار خودی اور رموز بے خودی ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ مولانا روم کا جو نظریہ اور فکر و نظریات ہیں ان کا وہ ایک خلاصہ سا ہے. پیام مشرق بھی اگر انہی میں فعال ہوتی ہے اگرچہ، لیکن یہ دونوں خاص طور پہ تو ایک ان کا وہ کرکس سا ہے دونوں کتابیں. میری خواہش ہے کبھی انشاءاللہ ہم مثنوی مولانا روم پہ بھی بات کریں، کیونکہ ویسٹ آج کل جب روح سے خالی ہو چکا ہے، اب وہ جب روح معاشرے میں فرد میں لانا چاہتا ہے تو وہ مولانا روم کی مدد لے رہا ہے اس وقت ویسٹ. اس میں یہ عرض جی کروں گا تو وہ کیونکہ گفتگو کسی اور طرف چلی جائے گی، میں بلکہ آپ ہی دونوں شخصیات سے وعدہ لیتا ہوں کہ اس پر بھی پھر ہم کبھی بات کریں گے. جی جی. تو وہ دو کتابیں ہو گئی. لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقبال نے اس درد کا اظہار کیا ہے کہ نہیں کہ بھئی تربیت کی ضرورت ہے قوم کو. اب دیکھیں اقبال سے پہلے تو ایک بڑا سسٹم چل چکا تھا، سر سید نے جو شروع کیا تھا ہماری تربیت کا ہی تھا نا وہ سسٹم. تو اس کے ہوتے ہوئے پھر اقبال نے جب ایک نظم لکھی ہے، اس کا عنوان ہی ہے طلبہ علی گڑھ کالج کے نام. جی بڑی معروف نظم. اس نظم کا جو پہلا شعر ہے ذرا کبھی غور فرمائیں تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس تربیت کے حوالے سے جو وہاں تھی جو سر سید احمد خان نے دی تھی، اور اپنے حوالے سے اقبال کیا فرق بتا رہے ہیں کہ جو میرے ذہن میں ہے کہ کس طرح کی تربیت اس قوم کو چاہیے. تو اس کا فرق ہوا ہے کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. آہا کیا خوب. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. واہ واہ واہ. اب یہ زیر دام امپورٹنٹ ہے. بس یہ ایک مصرع جو ہے یہ خود ایک علی گڑھ کے طلبہ کے کالج کے نام نظم کا عنوان امپورٹنٹ ہے، زیر دام کا لفظ، بہت سی چیزیں اس میں خود بخود آ گئی ہیں. کیونکہ میں یہاں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ جو اس وقت کے بڑے ہمارے اور بہت سے لوگ تھے، جیسے مثلا اکبر الہ آبادی ہیں، الطاف حسین حالی ہیں، وہ اگرچہ اپنے طور پہ کر رہے تھے بہت سا کام، لیکن ذرا ان کے کام میں ذرا ڈیپ جا کے دیکھیں تو محسوس کیا ہوتا ہے. مثلا اکبر الہ آبادی جب اعتراض کر رہے ہیں اس جدید تہذیب پہ تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ طنز کر رہے ہیں. جی ہاں، یہ اور چیز ہے جو اقبال کر رہے ہیں. اور ان کے اعتراض میں نا آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی گہرائی معلوم نہیں، گہرائی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اڑو بلندی پہ اتنا کہ تم فلک کو بھی چھو لو، لیکن خدا کے واسطے خدا کو مت بھولو. عجب سا ایک جو ہے نا پرووکیٹو طنز ہے اس میں. اقبال اس کے برعکس کہہ رہے ہیں طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائرے بام اور ہے. واہ واہ واہ. So this is my answer to your question. کیا صوتی اثر بھی ہے اس کا، یعنی یہ بھی ذرا یعنی فنی دسترس میں بھی اقبال عروج پر ہیں. وہ تو پروفیسر صاحب بتا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کیا. اور اس میں اب یہ نظم تو پھر میں سمجھتا ہوں چند نظمیں جیسے طلوع اسلام ہے، جیسے یہ ہے، انہوں نے تو ریولوشن برپا کر دیا. جلیل علی صاحب اب یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم اقبال کی فنی دسترس، صوتی اثرات، خوبصورتی، ترنم اور کلام کی گہرائی کو بھول جائیں، کیونکہ بعض لوگ یہ لگاتے ہیں الزام اقبال پر کے، لیکن کیا خوبصورت خود یہ کلام. اور پھر کچھ نظموں نے تو میں کہتا ہوں عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا. فرمائیے. ان کی وہ جو علی گڑھ کے طلبہ کے ساتھ مکالمہ ہے نا اقبال کا، اسی مکالمے کے سلسلے کی ایک بات ذرا بڑا ضروری ہے بتانا کہ علی گڑھ کے طلبہ نے جب کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت کریں تو اقبال نے کہا کہ اپنے اندر کا جو آپ کا خیر ہے اس کی روشنی میں قرآن کو خود انٹرپریٹ کریں. واہ واہ واہ. اچھا پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنا اعتماد پیدا ہوتا ہے نوجوان آدمی میں. بالکل صحیح. کہ وہ کہتا ہے میرا رہنما میں خود. بالکل ٹھیک ہے.
دوسری بات قرآن پر کتنا اعتماد ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکیں. ہمیں پروفیسر صاحب یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں. میں نے قرآن کے حوالے سے پروفیسر صاحب سے بھی سوال کیا تھا. یہ تو ایک زندہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اقبال کا بھی زندہ کلام موجود ہے. کاش کہ ہم اس طرف آ جائیں. وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، اقبال اور قومی تربیت کے بغیر علم بھی بیکار ہے، اور تعلیم اور تربیت کے بغیر، خود اقبال نے بھی کہا ہے یہ کئی جگہ، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اس دنیا میں. جو مسلمانوں کا حال ہے اس کا علاج یہی ہے. گویا اقبال ابھی بھی ریلیونٹ ہے. کیسے ریلیونٹ ہے؟ وقفے کے بعد اس پر گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں. صبح درخشاں، صبح دم یہ پروگرام نشر ہوتا ہے. یہ امید کا پیغام ہوتا ہے. یہ پروگرام ایسے موضوعات ہیں جو ہماری صبح کو خوشگوار بھی کرتے ہیں اور ہمارے پورے دن کو مثبت انداز میں گزارنے کا ایٹیچیوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے موضوعات ہم سلیکٹ کریں، اور جب اقبال کی بات ہو تو اقبال سے اچھا موضوع اور کیا ہوگا. پروفیسر جلیل عالی صاحب، پروفیسر ادریس آزاد صاحب موجود ہیں. اقبال نے جو طرز زندگی کی جانب متوجہ کیا، خاص طور پر نوجوان نسل کو، تو آپ نے بڑی واقعاً درست بات فرمائی کہ اقبال نے قرآن کی طرف متوجہ کیا بار بار. اچھا، اب وہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ میں آگے اس طرف بات کو لانا چاہتا تھا کہ قرآن آپ کو ایک ایسی دائمی وزڈم دیتا ہے جی جی کہ جو آپ کو اس بات پر، یعنی جسے ڈنگ ٹپاؤ باتیں کہتے ہیں نا، ان پر نہیں لاتا. رد عمل کی دانش نہیں پیدا کرتا آپ کے اندر. اکثر آپ بعض لوگ کہتے ہیں نا اقبال مغربی تہذیب کے بڑا خلاف تھا. جی جی تو کیا مشرقی تہذیب کی مخالفت آپ نے اقبال نے جی کم جی کی ہے؟ جی کوئی شاید بالکل تو صحیح. اقبال جب یہ کہتا ہے کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، واہ، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر، آہا واہ. تو وہ کس ایسے دائمی معیار خیر کو اجاگر کرتا ہے جو قرآن کے ذریعے سے اسے حاصل ہوا، بالکل صحیح. اور اس پر پرکھ کر مشرق کی بھی مخالفت کرتا ہے جو اس میں اس سے ہٹ کر باتیں پیدا ہو چکی. کہا نا میری نظر نہیں ہے سوئے کوفہ و بغداد. اچھا، تو اب جب اقبال نے یہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش کیا فرنگ، بات ہے. تعلیم میں وہ آگے تھے نا، ہاں بالکل لیکن وہ کہتا ہے کہ صرف تعلیم اور جاننا چیزوں کا کافی نہیں. بالکل. آپ کے پاس یہ علم آ گیا کہ آپ نے فطرت کو تسخیر کر لیا، ٹھیک ہے. اصل کام تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے کہ جو آپ فطرت پر آپ نے جتنا کنٹرول حاصل کیا ہے اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال بے شک. یہ جو آپ نے بات کی، ایک شعر میرے سامنے، زندگی کچھ اور شے ہے، علم ہے کچھ اور شے، زندگی سوزے جگر ہے، علم ہے سوزے دماغ. اور آگے وہ جو آپ نے بات کی. اچھا، اس طرح سے میں آپ کو بہت سارے شعر وہ سنائے جا سکتے ہیں جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، خودی کے لیے بہتر ہیں. بہت سارے وہ بتائے جا سکتے ہیں جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں. لیکن میں کچھ باتیں بنیادی اصولی کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ماحول جو ہے جو بہت بھرپور طریقے سے 80% انسان پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے، اگر اس کو آپ بدلنے کی ٹھوس کوئی کوششیں نہیں کرتے، ان میں تبدیلیاں نہیں کرتے جو معاون ہوں انسان کی تربیت کے لیے، تو صرف تبلیغ اور چھوٹی موٹی تھوڑی سی تربیت وہ ناکافی ہے. بالکل. آپ دیکھیں جتنی ایتھکس پر کتابیں ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں، اخلاقیات پر، اور پہلی کلاس سے لے کے مذہب جو ہے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک لازمی پرچہ چلا BA تک چلتا ہے. صحیح بات. لیکن اس کے بعد کریکٹر تو پیدا نہیں ہو رہا. بہت صحیح بات. اب کریکٹر کیسے پیدا ہو سکتا ہے جب آپ کی زندگی کے باقی بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ آپ کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں. مثلا آپ کا نصاب تعلیم ہے، یہ جس اقبال کی ہم بات کر رہے ہیں، آج اقبال کتنا رہ گیا ہے ہمارے نصابوں میں نہ ہونے کے. اچھا، اسے بھی چھوڑیں. اقبال اردو زبان میں جو ہمیں سمجھ میں، فارسی میں والا تو سمجھ ہی نہیں آتا. صحیح بات ہے. تو وہ جو اردو بھی ہے جس کے بارے میں اقبال یہ کہتا تھا کہ میرا جو لسانی عصبیہ ہے، تعصب ہے، وہ میرے مذہبی عصبیہ سے کم نہیں ہے. صحیح. تو اب ہمارے آئین میں کب سے ڈیسائیڈ ہو چکا، ہماری عدالتوں نے کب سے ڈیسائیڈ کر دیا. تو ہم بنیادی چیز جو انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے، ہم وہ ٹول ہی استعمال نہیں کرنا چاہ رہے. تو پھر اچھا، جب تک آپ کے پاس اپنا اوریجنل لسانی پس منظر نہیں ہوتا،
اس وقت تک تھاٹ پراسر سارے نفسیات دان اور سارے سوشالوجسٹ مانتے ہیں کہ وہ اوریجنل تھنکنگ پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جی بالکل ٹھیک. یہ صرف ایک بات میں کر رہا ہوں, تھوڑی سی ان سے بھی کچھ کروانے پھر مزید. جی پروفیسر ادریس آپ سب بات ہو رہی ہے تربیت کی. اب اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو تعلیم اور پھر اس کے ساتھ تربیت, کسی نے بڑا اچھا کہا کہ تعلیم اور تربیت اگر ایک الگ الگ یوز ہوں تو پھر تو ایک ایمان ہی بنتا ہے, جیسے اسلام اور ایمان الگ الگ, لیکن جب ساتھ ساتھ ہوں تو پھر مختلف ہوتا ہے. تو تعلیم تو سکھانا ہے, کوئی بات بتانا ہے, تربیت پھر اس کو طاری کرنا ہے گویا. ہمارے معاشرے میں کس طرح اقبال کو ریلیونٹ کریں جو کہ ریلیونٹ ہے کہ تربیت کے کام آئے. ابھی آپ دیکھیں کسی زمانے میں لوگ اخبار پڑھتے تھے تو اس میں کہا جاتا تھا کہ بھئی اخبار میں آپ خبریں بھی پڑھیں لیکن ادارتی صفحہ ضرور پڑھیں, اس میں بڑا علم ہوتا ہے. اچھا اس کا زمانہ گیا, پھر کہا ٹی وی میں اچھے پروگرام بھی دیکھیں, اگر آپ تفریحی پروگرام دیکھتے ہیں. پھر اور آگے زمانہ بڑھا, اور اب سوشل میڈیا آ گیا, ہم کہتے ہیں 60 سیکنڈ کی ریلز نہ دیکھیں بھائی, کوئی بامقصد چیز دیکھیں. تو یہ چیز زمانہ تو بڑھ رہا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ آ کے جب وہ چل رہا ہے یا رکتا ہے تو وہ معاشرے میں وہ روح پیدا نہیں ہو رہی. کیسے کریں گے اقبال کے ذریعے, اگر اقبال کی بات کریں؟ اقبال کے حوالے سے تربیت ہوئی ہی نہیں ہے, کیونکہ اقبال نے یہ نہیں کہا تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اگر تربیت ہوئی ہوتی تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتا. ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, ہمارے کشکول ہماری گردنوں میں لٹکے ہوئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذرا ساری کہیں کسی کو چندہ خیرات کی آواز سنتے ہیں ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اس پہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو معذور, ناکارہ, بے سہارا سمجھتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بغیر سہاروں کے وینٹیلیٹر پر سمجھتے ہیں. یعنی مختصر یہ کہ, اور پھر اگر ہم جب یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم بے سہارا اور ہمارے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم معذور اور مجبور قوم ہیں ہم, اس لیے ہمیں سود پہ پیسہ بہت سا لینا پڑتا ہے, اس لیے ہم قرضے لیتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتے, ہم اپنے آپ کو پال نہیں سکتے, ہم بیچارے ہیں, مظلوم. اور ہم $5 پہ اپنی ماں بیچ سکتے ہیں, یا ہم مطلب جہاں پہ خیرات چندہ ہوگا وہاں پہ ہماری عورتیں برقع پہن کے صرف چندہ وصول کرنے جائیں گے. اس رزق سے موت اچھی. ہاں, یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اب جب دیکھیں کہ اگر اقبال پرواز میں کوتاہی, اگر اقبال کا ذرا سا بھی اثر ہوتا تو وہ پرواز میں کوتاہی والا جو اپنے شعر پڑھا ہے اس کا بھی اثر ہوتا. صحیح. اور نتیجتاً یہ حال نہ ہوتا ہے کہ ہمارا کشکول. اچھا آپ کو پتہ ہے, اگر آپ اس کا مطلب یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ ہمیں کوئی صحیح سمت نہیں لے جا رہا. بات تو یہی ہوئی کر رہا ہوں نا کہ اگر آپ 1904 میں اقبال نے مضمون لکھا تھا, اقبال بالکل ینگ تھے, مضمون کا عنوان ہے قومی زندگی. اب لفظ مضمون کا عنوان آپ کو بتا رہا ہے کہ آگے وہ کیا کہنے والے ہیں, اور اس میں وہ سارا مضمون تو بہت بڑا ہے. میں اس میں خاص چیز کا جس کا میں نے پیچھے پس منظر بنایا, ہم نے اسی لیے آج پروگرام کا نام فکر اقبال اور قومی تربیت رکھا گیا, تو میں اس کا ایک حصہ خاص مضمون کا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس میں بنی اسرائیل پر اقبال نے تھوڑا سا, یہود پر تھوڑا سا کمنٹ کیا. اب 1904 میں ذرا پہلے آپ یہ سوچئے کہ یہودی کہاں تھے. جی, اسرائیل تو نہیں تھا. جی جی بالکل. تو یہودی اس وقت جرمنی میں تھے. بالکل صحیح بات. یا برطانیہ میں تھے. اب اقبال اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم, ذرا اس پہ نظر ڈالیے, یہ واحد دنیا کی قوم ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, جو 2-2.5 ہزار سال سے بے گھر ہے, جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. ایسا تو کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہوا. یعنی اس سے پہلے بہت سی قومیں اور پارسی گزرے ہیں, مجوسی گزرے ہیں. یہ کیوں ہے, اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ قوم ابھی تک زندہ ہے. یعنی گھر نہ ہونا تو قوم ختم ہو جاتی. ہو جاتی, بالکل ٹھیک. تو یہ کیوں ہے کہ بغیر گھر کے یہ قوم ابھی تک سروائیو. پھر ساتھ اقبال نے جواب دیا, بڑی بڑی حکومتوں کے بڑے بڑے حکمران آج بھی ان کے مقروض ہیں. اور اگر آپ ہسٹری میں جائیں میسوپوٹیمیا کی, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کو بزنس سکھانے والے ہیں یہودی, پوری دنیا کو. سب سے پہلے انہیں رومنز کو سکھایا, پھر عربوں نے ان سے بزنس لیا, اور عربوں کی وجہ سے سارا ماڈرن کیپٹلزم جو ویسٹ میں آیا ہے وہ عربوں کی وجہ سے. سو مختصر یہ ہے, پھر بینکنگ سسٹم کی ابتدا. جی, مختصر یہ ہے کہ یہود کی مثال دینے کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہے. پھر وہاں اقبال لسٹ گنتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 1904 میں اقبال نے یہود. جی جی, تفصیل ان کا بتا کے نا کہ کیا چیز دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ اقبال آج بھی ریلیونٹ ہے, تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے چیزوں پہ غور کریں, جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے کی چیزوں پہ کر لیں. تو وہ اقبال اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ آپ اپنے ڈرائنگ روم کی چیزوں پہ غور کریں. کوئی ایک چیز ہے جو آپ کے ہاں بنی ہے,
پھر وہ ایک ایک چیز گنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں آپ کی ماچس کی دیا سلائی بھی ہندوستان میں نہیں پڑی۔ آخر میں وہ کہتے ہیں یہ جب تو لگتا ہے وہ آج کی بات کر رہے ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کتنی بدبخت ہوگی وہ قوم، عجب جملہ ہے یہ، جس کے پاس سارا خام مال موجود ہو، جو صنعت کار قومیں وہاں سے خریدتی ہوں اور وہاں سے وہ لے جاتی ہوں، لیکن اسی خام مال سے پھر وہ پروڈکٹس بناتی ہوں اور اسی قوم کو بیچتی ہوں۔ تو ہماری یہی آج بھی سچویشن ہے۔ ہر حکمران ہمارا کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بڑے خزانے ہیں۔ میرا ایک شعر ہے، جب ایک ایک خزانہ میری زمین میں ہے تو قرض غیر سے لینا کہاں کے دین میں ہے۔ وہ جو آپ کی بات سے مجھے وہ اب دور حاضر میں جس نے کہتے ہیں، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمو اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جدید دور میں پھر امام خمینی آئے اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی کہ یہ امریکہ ہمارا اور ویسٹ ہمارا خام مال لے جاتا ہے، ہمارا تیل لے جاتا ہے اور پھر ریفائن کر کے اور چیزیں بنا کے، اور وہ لیکن وہ ملک پھر 45 سال سے ابھی تک پابندیوں کی زد میں۔ ایک بات آپ خود بھی کہنا چاہیں، آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی، بہت خوبصورت، کہ اقبال کے اشعار تو ہم دیواروں پہ بھی لکھے ہوئے دیکھتے ہیں اور مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں۔ بات بنیادی کیجئے، اقبال کو پڑھنا ہو یا اقبال کہتے ہیں قرآن کو پڑھنا ہو، علم کو پڑھنا ہو، وہ شوق ہی ختم ہو گیا ہے۔ 30 سیکنڈ کی ریل دیکھتے ہیں بے مقصد۔ مجھے میری بیٹی نے ایک چیز لا کے دی کہ یہ لیجئے بابا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ چوکور سی چیز تھی، تو اس نے کہا کہ اس میں آپ ہزاروں کتابیں لا سکتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں، اسے کنڈل کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ، تو اس نے کہا کہ بابا ویسٹ میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ہوتی ہے، ہر بندہ ٹرین ہو، لائبریری ہو، اسکول ہو، گھر ہو، یہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کاغذ کی کتاب چلو وہی، لیکن وہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے جو جیسے اصل کتاب ہے وہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو قومیں پڑھیں گی، جو قومیں علم کو سیکھیں گی، دیکھیں گی، وہی ترقی کریں گی۔ اب آپ فرمائیے گا۔ میں نے ایک بات کہی تھی، اردو زبان کی تھی، ایک بات کی تھی، اور بات اسی طرح سے جو اصل میں قومی تربیت کی اگر پرائرٹی ہماری ہو تو ظاہر ہے کہ قوم کے فیصلوں کے اوپر جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ایک زبان کی بات میں نے کی ہے۔ دوسری بات فیوڈلزم کی ہے۔ اقبال نے سب سے پہلے جو اردو میں کتاب لکھی تھی وہ الاقتصاد، بالکل اقتصادیات پر، اور اسی وقت اس نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو زمین پر ہل نہیں چلاتا، محنت نہیں کرتا، وہ بیٹھے بٹھائے اس کا جو ثمر ہے وہ لے جائے۔ کیا ہے وہ؟ تو گویا دے خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ اور اسی لیے کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں، اسی لیے کہا تھا جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں کیونکہ میں مایوس کبھی نہیں ہوتا، جی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا جو اجتماعی کنسنسس ہے نا، اجماع ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے اور اسلام کی ریڈیکل تعلیمات کی وجہ سے، جس کی گہرائیاں کوئی سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو مگر وہ دل میں اتری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثلا یہ تعلیم کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے، یہ عام بندے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کوئی لمبا چوڑا اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھیمز ہیں جس کی وجہ سے ہم ان مفاد پرست حکمرانوں اور جو حکومتیں ہیں ان کے اور عالمی گہراؤ کے باوجود ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ ہمارے کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے نقشے جاری ہو گئے، 2012 میں پاکستان ختم ہو گیا۔ جی صحیح بات۔ پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا 2 سال بھی نہیں چل سکتا۔ جی بالکل۔ اچھا یہ میں کرنی ہے، میں نے اس نوٹس پر بات ختم کریں گے جب پروگرام ختم آپ کے ہونا ہوگا، لیکن ابھی ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے۔ صحیح۔ اب میں بتاؤں، اقبال نے کہا کہ فیوڈلزم کی کوئی گنجائش نہیں، صحیح، ٹھیک ہے، نہ اپنا ٹھیکیداری کی گنجائش ہے، نہ اپنا حصے پر دینے کی گنجائش ہے، جو زمین پر کاشت کرتا ہے اس کا وہ حقدار ہے۔ میں نے اس کے لیے اسپیشل جب میں انٹر میں تھا تو میں نے خریدی امام بخاری کی
وہ جو جلدیں احادیث کی، تو مجھے ایک حدیث بھی ان میں سے ایسی نہیں ملی جو ٹھیکیداری کو یا یہ جو حصہ داری کو جو ہے سپورٹ کرتی ہو۔ اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، رافع ہے جو زیادہ وہ حدیثیں سناتا ہے، راوی ہے جو اس کا، اس میں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ اگر تمہیں یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ اول تو تم زمین کسی ایسے بندے کو دے دو، اگر تم کاشت نہیں کرتے، جو اس پر کاشت کرے اور سب اس کا ہوگا۔ اگر تمہارا یہ حوصلہ نہیں پڑتا کہ تم اس کو دے دو تو تم اسے خالی پڑا رہنے دو۔ یعنی زمین کا خالی پڑا رہنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ آپ کسی کو دیں اور اس سے ٹھیکہ لیں یا اس سے آپ حصہ لیں۔ تو اتنے بڑے جرم کو ہم نے بنا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے کولیکٹیو جو تھا کنسنسس اور جو اجتماعی شعور ہے، اس نے 73 کے آئین میں یہ کہا کہ شناخت ہماری اپنی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ آپ سوشلزم کا لفظ نکالیں اس میں سے، اس کی جگہ اسلامی مساوات لکھیں، جی جی آئیڈینٹی بن گئی آپ جی، کی۔ کوئی شک، اور وہ ابھی تک اور موجود کریں وہی کچھ جو سوشلزم کرتا ہے۔ جو یعنی یہ تھا نا کہ کوئی بھی ملکیت جو ذاتی ملکیت ہے آپ اسے قومی ملکیت بنا سکتے ہیں، یہ تھا نا۔ جی جی یہ ایک واحد معجزہ ہوا ہے کولیکٹیو کہ کارل مارکس کو ہمارے کولیکٹیو کنسنسس نے جھٹلا دیا۔ جی بے شک۔ کارل مارکس یہ کہا کرتا تھا، اچھا، ہم ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کنٹینیو کیجیے گا، پھر انشاءاللہ ہمارے پاس وقت مجھے ہے۔ یاد دلا دیجیے۔ جی جی جی، ناظرین، بہت اقبال کے حوالے سے بڑی پریکٹیکل گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقبال اور قومی تربیت، اور بہت خوبصورت گفتگو، اور میں پریکٹیکل کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اقبال کی تعلیمات چونکہ دراصل اس نے قرآن سے لیے۔ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کچھ کہا ہو تو قیامت کے دن مجھے رسول پاک کی قربت نصیب نہ ہو، اس طرح کا مفہوم ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن اگر اقبال کا کلام پڑھیں تو ہے یہی بات کہ قرآن اور حدیث۔ پروفیسر جلیل علی صاحب، پروفیسر ادریس آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ آپ جو ملکیت وغیرہ کی بات کر رہے تھے، اور میں چاہ رہا ہوں اس سے پھر ذرا اب اس کیونکہ وقفہ کا آخر ہے نا، وہ آپ مکمل ضرور کیجئے۔ ایک پیغام مربی حضرات جو تربیت قوم کی کر رہے ہیں اور خود نوجوان نسل، ان کو اس وقفے کے بعد اس حصے میں پیغام ضرور دیجئے کہ اقبال کے کلام کو کیسے۔ جی آپ بات مکمل کر لیجئے۔ مجھے جب آخری دفعہ کہیں گے پھر میں آپ جی کو پازیٹیو بات۔ جی آپ بات مکمل کر لیجئے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ایران اقبال کے بارے میں، اس کے افکار کے بارے میں گول مول باتیں کرتا رہتا تو انقلاب ایران برپا ہو سکتا۔ جی جی، سوال نہیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس لیے اقبال کی جو ریڈیکل تعلیمات ہیں ان کو آپ اقبال اکیڈمی پر اقبال مخالف جو ہے ڈائریکٹر بٹھا کے آپ ان کے کل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ جی نہیں ہوگا۔ آپ کے نصاب میں سے اقبال بے دخل ہو چکا ہوا ہے، اگر ہے بھی تو بے ضرر سی کہیں اس کی چیزیں موجود میں ہیں۔ آپ نے ایک بات کی بڑی کریٹیکل میں، وہ یہ ضرور تھا کہ ہم بھی اردو میں بھی ترجمہ ہو چکے ہیں۔ اقبال کی پریکٹیکل تعلیمات کو ایران میں دو شخصیات نے بہت متعارف کرایا، اب تو وہاں بہت ہیں، ایک ڈاکٹر علی شریعتی اور ایک ڈاکٹر مرتضیٰ مطہری، اور اب جو آگئے خامنئی ہیں یہ بھی اقبال سے ناز ہیں۔ تو میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ اس کو ماشاء اللہ نے، جو لوگوں کے کولیکٹیو وزڈم نے جس بات کی تائید کی تھی، اور میں نے یہ کہا کہ ہمیں مارکسسٹ تانا دیا کرتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ ذاتی ملکیت کو مقدس بنا کے دکھاتا ہے، تو ہمارے مذہب نے یہ بتایا، اقبال کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب کی طرح کی چیز نہیں ہے، تو اس نے زمین پر کانسٹیٹیوشن میں تمام علماء کے دستخطوں کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ ہم ذاتی ملکیت کو مقدس نہیں سمجھتے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں نے بھی جن کے منشور میں ملکیت پر کوئی پابندی نہیں لگا جا سکتی تھی یا تحدید نہیں کی جا سکتی، انہوں نے بھی سائن کیا۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ کیا جمہوری زمانے میں یہ پیش رفت واپس جا سکتی تھی؟ یہ گئی ضیاء کے ماشاء اللہ کے زمانے میں یہ قانون ختم کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے جب نیشنلائز ہوئے ہیں تعلیم آپ کی، تو آپ کے گورنمنٹ کے کالجوں میں، گورنمنٹ کالج لاہور جیسے کالج میں، ایک نائی کا، ایک دھوبی کا، ایک عام کارکن کا جو بچہ تھا مزدور کا، وہ 50-40 روپے ماہانہ دے کے فیس ایم ایس سی تک کر جاتا تھا۔ آپ نے جب اس کو ڈی نیشنلائز کیا تو تعلیم صرف سرمایہ داروں کے لیے رہ گئی نا، پیسے والوں کے لیے رہ گئی نا، تو آپ تربیت کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب چند سلیکٹڈ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور وہ تربیت بھی کسی اور ماڈل پر کر رہے ہیں، اپنے ماڈل پر نہیں کر رہے۔ میں پھر عرض کروں گا
کہ یہ نہ ہو کہ میں ہی بولتا جی 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 نہیں آپ ہم نے پورا بیلنس رکھا ہوا ہے، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ پروفیسر ادریس آزاد صاحب، اقبال نے بہت جگہ یہ کہا کہ اگر مغرب کی تعلیم آپ حاصل کریں گے اور اس میں وہ روح نہیں ہوگی تو وہ آپ کو دنیا کا بندہ بنا دے گی، بلکہ جو الفاظ اشعار میں ہوئے کہ وہ 2 وقت کی بس روٹی جو ہے وہ آپ کو دے گی اور آپ سے روح کو نکال لے گی۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ معاشرے میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے، جس کا ذکر کیا۔ تو یہ جو بیلنس فکر ہے، بیلنس، اس کو اب ہم معاشرے میں کس طرح نافذ کریں، کیونکہ ہماری سمت جو ہے نا وہ تھوڑی، یہ ہم مانیں گے کہ تعلیم ہو، تربیت ہو، اس میں اپنی اس فوکس پہ نہیں ہے۔ جی جی آپ کے اس سوال کے حوالے سے تو علی صاحب نے بڑا میرے خیال میں کافی شافی جواب دے دیا ہے اس کا آلریڈی۔ میں البتہ ایک یہ عرض کروں گا کہ پریشانی مایوسی کی کوئی اتنی بڑی زیادہ بات نہیں ہے، بلکہ علی صاحب جو ہمارے اقبالیات کے استاد ہیں اور اکثر اقبال کے طلباء کے سامنے جب ہم علی صاحب کی موجودگی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں بھی اور خرم الہی صاحب بھی یہ دہراتے ہیں جملہ کہ علی صاحب اتنے پر امید انسان ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ آسمان گر رہا ہے تو علی صاحب ہم جواب میں نہیں، علی صاحب جواب میں کہیں گے کہ نہیں، آسمان نہیں گر رہا، اصل میں زمین اوپر جا رہی ہے۔ یعنی ان کی جو ایک امید ہے، اور میرا خیال ہے خود اقبال بھی ایسے ہی تھے۔ جی جی، اور میں بھی اس کو مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ رکھتا ہوں، آپ خود گیس کیجئے۔ جی جی 2001 تک یہ صورتحال تھی کہ ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا جو جیتے وہ جانے، ضیاء محی الدین کرتے تھے اس کو آپ کی طرح سے۔ اس میں ایک سوال آیا کہ اقبال کی اس کتاب پر آخری سوال، اور آپ ذرا اب بھی ریکارڈ نکال کے دیکھیے، آخری سوال سب سے بڑے پیسوں والا ہوتا تھا، یعنی لاکھوں ہزاروں کا۔ آخری سوال کہ اقبال کی اس کتاب کا نام بتائیں جو انگریزی میں لکھی ہوئی ہے اور خطبات ہیں، دی ریکنسٹرکشن کی بات۔ یعنی یہ 2001 کی سچویشن ہے کہ آخری مہنگا سوال اس کتاب کے نام پہ رکھا کہ معلوم ہے انہیں کہ کسی کو نہیں آتا۔ اور اب کی کیا سچویشن ہے، اسکولوں کے بچوں کو بھی دی ریکنسٹرکشن کا نام آنے لگ گئے۔ تو امید کی بات یہ ہے کہ اس دور میں اقبال بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے۔ اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے میں ایک اور آپ کو بڑی امید افزا خبر سنانا جی جی ضرور۔ اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان جس سائنس کے پہلو یا جس سائنس کی شاخ پہ غور کر رہے ہیں، زیادہ فزکس سے زیادہ جذباتی ہو کے، بیالوجی سے بھی زیادہ جذباتی اور پورے جوش و خروش سے، اس کا نام ہے شعور کی سائنس، سائنس آف کانشیسنس۔ اینیکا ہیرس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ 21st century از دا سینچری آف کانشیسنس سائنسز۔ اس میں آپ کو ڈونلڈ ہافمین ملے گا، اس میں آپ کو نوبل پرائز ونر راجر پین روز ملے گا، راجر پین روز، جس نے شعور پہ نوبل پرائز لینے کے بعد شعور پہ کام کیا۔ اس میں آپ کو بڑے نام ملیں گے۔ میں اسی وقت ٹائم بچانا چاہتا ہوں، ورنہ اس وقت میں 10-12 نام بڑے سائنسدانوں کے لے سکتا ہوں۔ اب میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان کا کام دیکھیں آپ حیران رہ جائیں۔ ڈکٹو کاپی محسوس ہوگا آپ کو وہ اقبال کی، جس طرح سے وہ سیلف پر، جس طرح سے وہ خود ہی، اقبال نے لکھا تھا دی ریکنسٹرکشن میں کہ نفسیات کو چاہیے کہ اپنی لیبارٹری تبدیل کرے، جس قسم کی سائنس کے آلات سے وہ چیک کرنا چاہتی ہے شعور کو، ان آلات سے یہ شعور دوسری جگہ پہ اقبال نے کہا تھا بیالوجی، کیمسٹری اور فزکس ایسے ہیں جیسے فطرت کے مردہ جسم کو زاغ و زغن آ رہے ہوں اور اس کے جگہ جگہ سے نوچ کر گوشت کے ٹکڑے لے جا رہے ہوں۔ ہول علم کیا ہے فطرت کا، اس کو نہیں دیکھتے یہ۔ ان دونوں باتوں کو ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس جگہ پر اقبال کھڑا تھا اس وقت، اس جگہ پہ اس وقت فزکس، بیالوجی، کیمسٹری سے بڑا سائنسدان جو ہے، میں ڈیوڈ چالمر کی بات کر رہا ہوں، جو فادر آف دا پرابلم، ہارڈ پرابلم آف کانشیسنس جسے کہا جاتا ہے، وہ سب جو چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، جو ان کا ڈسکورس ہے، وہ دی ریکنسٹرکشن اور اقبال کے اسرار خودی کا ڈسکورس ہے۔ اور دوبارہ اس وقت سب تو صرف ہمارے ہاں ہی نہیں یہ اقبال اٹھا، بلکہ پوری دنیا کو اب احساس ہوا ہے کہ ہمیں صرف اس فطرت کے مردہ جسم پر جو علوم ہمیں لے جائے اس پر نہیں، ہمیں اب کانشیسنس، مائنڈ اور شعور کے رستے سے اس کو پوری کل ہول میں دیکھنا ہوگا اس کائنات کو، اور کائنات کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے، ہماری اس میں جگہ کیا ہے، ہماری اس جگہ کے حساب سے ذمہ داری کیا ہے، یہ ساری چیزیں پھر تب ہمیں نظر آئیں گی۔ جی پروفیسر صاحب، وہ تو اقبال نے خود بھی کہا تھا نا، کیا ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو یہ جو اس جو نم ہے، اب نم چاہیے،
اس کے لیے ہم آپ ایسے جو دانشور ہیں وہ جو اور اقبال کہتا ہے نا، بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، واہ لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ واہ واہ، تو یہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور دوسری طرف یہ کہا کہ فرد قوم قائم ربطے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ، یہ ہے توازن بے شک۔ کہ فرد جماعت کے بغیر کچھ نہیں، جماعت فرد کے بغیر کچھ نہیں۔ اب میں آتا ہوں اس بات پر، ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ ہر ہیں۔ وہ جی کسی بھی چیز کی قوت کا اور طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس قوت اور طاقت کے بارے میں لوگ دشمن جو ہیں وہ لیے دیے بیٹھے ہوئے ہیں یا بہت ویجیلنٹ ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اقبال نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی تھی ہمارے انٹلیکچولز کو، کوئی 1930 کے قریب خطبوں میں شروع میں یہ کہا تھا کہ اسلام مذہب نہیں، یہ ایک مسلسل انقلابی تحریک کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ آج تک ہمارا انٹلیکچوئل ایٹ نہیں سمجھا، لیکن قومی سطح پر، اجتماعی سطح پر صورتحال یہ ہے کہ 300-400 سال سے پوری انسانیت نے مذہب کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 300 سال سے جو کہ زوال کا زمانہ ہے مسلمانوں کا، اس میں بھی اس نے اپنا اجتماعی سروکار نہیں چھوڑا بالکل اسلامی تہذیبی روایت نے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اشتراکیت اپنے دن پورے کر کے رخصت ہو چکی ہے، پوری دنیا میں صرف اسلام کے حوالے سے عالمی استعمار کے خلاف جگہ جگہ تحریکیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ بے چینی اور یہ ریزسٹنس، یہ غزہ والی ریزسٹنس آپ دیکھیں، جی جی، آپ دیکھیں، ہمیں ابھی آپ کا لیڈ کیا پتا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں پنگا لیا انہوں نے؟ جی اچھا، وہ کہہ رہا ہے جی انہوں نے پرووک کیا۔ یار ایک جنگ جاری ہے، وہ روز 1-2 4 کر کے مر رہے اس سے تھے، بھی زیادہ، اس سے انہوں بھی نے زیادہ۔ ایسا قدم اٹھایا کہ دنیا تبدیل کر کے رکھ دی ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیں یورپ اور امریکہ کا کانفلکٹ، اب دیکھیں کہ یونی پولر ورلڈ تھی، اب بائی پولر ورلڈ شروع ہو گئی، بلکہ ملٹی پولر ورلڈ بننا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ رائے گاہ نہیں جاتی یہ چیزیں۔ بالکل۔ اچھا، پھر ان کا جو حوصلہ وہ دوسری مزاحمتی قوتوں کو جو دے رہی ہیں، انہوں نے ملبوں پر یار افطاریاں اور سحریاں کی ہیں۔ مجھے اقبال کی وہ جو طرابلس والی نظم ہے، اب وہ میں اس کو پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں، تو مجھے بالکل وہ جو وہ فاطمہ کے اس میں کہ لہو ہے اس میں شہیدوں کا، تو وہ بالکل جھلکتی ہے تیری امت کی آرزو آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو۔ وہ اس پر کتنا انسپائر ہوا تھا اقبال۔ تو اب صورتحال دیکھیں۔ اچھا، اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے مرضی اقبال سے فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کر لے اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات میں، اور عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنے گماشتوں کے ذریعے سے، انٹلیکچولز کے ذریعے سے جتنی بھی کوشش کر لے، اقبال جگہ جگہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ذرا انجمنیں گنے شمار قطار سے باہر ہو گئی ہیں پاکستان میں جو اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، اور ایک اعداد و شمار پاکستان کے علاوہ اعداد و شمار کے مطابق یعنی شاعروں ادیبوں میں، دنیا بھر کے شاعر ادیبوں میں سب سے زیادہ کتابیں علامہ اقبال پر لکھی گئی ہیں۔ شیکسپیئر بھی نمبر 2 پر آتا ہے۔ میں یہی بات کہنے لگا تھا، آپ نے اس سے زیادہ کہ آپ ایران، تاجکستان اور پتہ نہیں کس سینٹرل ایشیا میں، اور یہ جو بات انہوں نے ابھی کی ہے نا، یہ لیکچرز واقعی 60-70 سال کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کسی انٹلیکچول نے۔ آج یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جی ہم فلاں لیکچر آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، فلاں کرنا چاہتے ہیں۔ کتنوں کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، گفتگو کو آپ سمیٹیں گے کس طرح؟ آپ نے جو تربیت کے حوالے سے باتیں کی، اس میں نے عرض کی کہ اقبال کے جو توجہ دلائی ہے، اقبال نے ہمیں اپنے آپ میں ایسی ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کی کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے آپ کو خود پال سکیں۔ آپ نے کہا تھا اپنے آخری جو آپ سے سوال کیا جائے گا اس میں کچھ میسیج بھی رکھیے گا۔ جی بالکل، یہ اس حساب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک مقروض قوم کے طور پہ، سود پہ قرض لینے والی قوم کے طور پہ پرورش پائی ہے ہمارے بچوں نے، تو ایٹ لیسٹ ہمیں کم از کم اتنا کر لینا چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو آئندہ بڑا کر رہے ہوں جو چھوٹے چھوٹے ہیں،
तो उनको हम ये सिखाएं कि अपने हाथ से काम करो। बहुत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद गांठ लेते थे, अपने सारे काम हाथ से करते थे। उससे ये होगा, उसे हम कहें कि सालन खुद निकालो, बिस्तरा तय कर लो, प्लेटें साफ़ करके रख दो, ये क्यास जो कमरे में बिछा दिया इसको अब दोबारा तरतीब से लगा दो। इससे ये होगा कि उसको एटलीस्ट लड़कपन में ये एहसास हो जाएगा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ और मेरी ज़िंदगी उससे सहल होती है, मुझे फ़ायदा होता है। तब ये होगा कि वो अपने आप को पालने के काबिल हो जाएगा। मसला ये है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो हम पर बोझ होते हैं। मसला ये है कि हमने जिन लोगों को कहा है कि अपने हाथों से काम करें वो थोड़े हैं, और जिन अपने बच्चों को और बहुत बड़ी तादाद को हमने कहा है कि नहीं आपका काम बड़ी बहन कर देगी, नौकर कर, वो ज़्यादा हैं। तो जो थोड़े हैं जो अपने हाथ से काम करें उन पर बोझ है बाकी सारी कौम के कामों का। तो इसलिए हम जो है ना फिर कर्ज़े लेते हैं और हम महरूम हैं। मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि हमारे सरगोदा के शायर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कहा करते थे कि अपाहज और भी कर देंगी ये बैसाखियाँ तुझको, सहारे आदमी से इस्तिकामत छीन लेते हैं। वाह। तो मैं ये जो मैसेज है मेरा वो ये है कि इकबाल ने तो हमें बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाई है, मैं भी उसी इकबाल के नाम पे तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले बैरूनी कर्ज़ों से निजात के लिए फ़र्दन फ़र्दन लड़ना होगा, मेहनत करनी होगी, अपने बच्चों को अपना सहारा ख़ुद बनना सिखाना होगा। ऐसे कोई इंसान नहीं है दुनिया में जो अपने हाथ से एतमाद के साथ कमा सकता हो तो फिर कर्ज़े के पीछे भागे। वो उसको कर्ज़े वाली बात बदसूरत लगती है जो अपने हाथ से कमाने का आदी होता है। जी अच्छा, हमारे पास 1 मिनट है, थोड़ी सी 1 मिनट, 1 मिनट में आधे मिनट में जी इनकी तायद में ये बात कि यही पाकिस्तान है जिसमें ईदी जैसे लोग पैदा होते हैं। जी कोई यही पाकिस्तान है जिसमें डॉक्टर अमजद जैसे लोग पैदा होते हैं, जो आपको डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे जो आपको दादो शुमार के मुताबिक बता रहे हैं कि वो जो लाखों रुपए लोगों को कर्ज देते हैं 98% कर्ज वापस आ जाता है। ये उन्होंने कल्चर पैदा किया ना इस पाकिस्तान में। अब मैं अपनी इंटेलेक्चुअल एलीट को एक शेर सुनाकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। वो ये है कि कौम तो अपनी इस्लाम की बरकतों की वजह से उसका किबला ठीक है, ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, इसलिए उनके अंदर का खैर जो है वो परवरिश नहीं पा सकता पूरी तरह से, वो हमें करना है। तो एक बात सिर्फ उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हम हिराई हैं, वाह, हम हिराई हैं, ज़माने को खबर है लेकिन अपने दानाओं का दिल इस पे ठहरता नहीं। ये बड़ा खूबसूरत शेर है आपका। जनाब प्रोफेसर जलील अली साहब आपका, जनाब प्रोफेसर इदरीस आज़ाद साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां में इकबाल डिस्कस हो रहा था और जैसे प्रोफेसर जलील अली साहब ने कहा था, अगर इकबाल के पूरे पैगाम को अगर चंद अशार में बयान हो और वो भी कहा जाए एक शेर, तो यही शेर उनका काफ़ी है कि खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। जो अली साहब ने बात की कि एक स्ट्रक्चर हमें बनाना होगा, वो स्ट्रक्चर मदीना और नजफ़ की खाक से बनेगा। अल्लाह ताला हमें ये स्ट्रक्चर बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़हर अली आबिदी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान।